جزاک اللہ خیر جناب محمد شیخ۔ خواتین و حضرات، آج کے درس کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے جناب محمد شیخ آیات کی روشنی میں ایمان افروز خطاب فرما رہے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کی جانب۔ اس سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوالات مختصر اور آج کے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے۔ سوال و جواب کے اس سیشن میں ہم سوالات کی ابتدا خواتین کی جانب سے کریں گے اور اس سلسلے کا اختتام مرد حضرات پر ہوگا۔ آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ IIPC کے کوآرڈینیٹر کارڈلیس مائک کے ساتھ آپ کے پاس پہنچیں گے اور اس طرح آپ اپنا سوال جناب محمد شیخ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا جناب محمد شیخ سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ جناب محمد شیخ۔ شکریہ منصور صاحب، شکریہ۔ جی، میرا سوال ہے کہ اسے ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ حاجرہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے مطابق صفا اور مروہ کی اہمیت کیا ہے؟ جی اچھا، دیکھیں قرآن مجید میں تو ایک آپ لکھ لیں، ایک آیت ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 158 آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی سمبلز ہیں، اللہ کی علامتوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے درمیان صحیح کر لیں۔ یعنی ہم جاتے ہیں جب صفا مروہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور اس کے درمیان اگر آپ صحیح کر لیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ اب بائبل میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نہ کریں، نہیں، ہم کریں گے اللہ کی آیت سمجھ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے صفا مروہ اللہ کی علامتیں، اس کے درمیان صحیح کرنا، طواف کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور جو کوئی خیر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا، شاکر علیم ہے، جاننے والا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بتاؤں، بائبل کو اگر آپ تھوڑا سا بڑھائیں گے نا تو جینیسس میں آپ کو بتایا تو جینیسس 16 اور تھوڑا سا بائبل میں دیکھیے کس طرح اس کو بتایا گیا۔ اور ابراہم کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجر تھا، جو میں نے پہلے بتایا، آگے دیکھیے۔ اور سارہ نے ابراہیم سے کہا، دیکھا خداوند مجھے تو اولاد سے محروم رکھتا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ اچھا، پھر جینیسس 4 کے اندر، اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ اور ابراہیم نے سارہ سے حاجرہ کی ایک بیٹا ہوا، اور اس ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے ہوا اسماعیل رکھا۔ یہ میں آپ کو ریوائز اس لیے کر رہا ہوں، اب جا کے آگے بات آئے گی۔ اب یہ ہوا، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اس کے بیٹے کو نکال، کیونکہ اس طرح اس کی لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث ہوگا۔ جب ان کے ابھی سارہ کیا ہو گیا وہ تو وارث ہو جائے گا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے حاجرہ کو دی، بلکہ اس کے کاندھے پر رکھ دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر سبا میں بے بیان کی آوارہ پڑتی رہی۔ آگے دیکھیے، اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا، جو پانی دیا گیا تھا، مشق دی گئی، ختم ہو گیا، تو اس نے لڑکے کو جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور کہنے لگی، میں اس لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں، اور چلا کے رونے لگی۔ حاجر رو رہی ہیں، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے حاجر کو آسمان سے پکارا، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے پانی کا ایک کنواں، آب زمزم جسے آپ سمجھ رہی ہیں،
دیکھا اور جا کر مشک پانی بھر لیا اور لڑکے کو پلایا. یہ ساری بات بائبل کی لکھی ہوئی ہے. اور آپ اگر فرض کریں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاجرہ جو تھی وہ صفا اور مروہ میں دوڑ رہی تھی, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے صفا مروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ کی علامتوں میں سے ہے یہ. فمن حج البیت, جو حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ان کے درمیان طواف کر لے. یہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حاجہ نے ایسا کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ حاجہ تو ابراہیم السلام کی استغفر اللہ ان کے حساب سے بیوی ہوئی بائبل کے حساب سے. تو اگر فرض کریے جو بھی یہاں ہمارے نام کے مسلمانوں کو یہ بتایا نہیں گیا, تو اگر وہ کر رہے تھے تو تمام انبیاء نے حاجہ کو فالو کیا. تو محمد رسول اللہ بھی حاجہ کی طرف اس لیے بھاگ رہے تھے کہ حاجہ, مطلب آپ سمجھے نا یہ بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ رسول اور انبیاء جو ہیں کسی عورت کی سنت کو فالو کریں. آپ سمجھ میں کیا؟ تو جب یہ اللہ نے واضح کر دیا فلا جناح, کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان صحیح کر لو. یعنی آج لوگ جب اتنی بڑی بات انہوں نے معاشرے پھیلا رکھی ہے دنیا کے اندر, تو آیت واضح کر رہی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی علامتوں میں سے. فمن حج البیت او اعتمر, اگر تم حج کرو یا عمرہ کرو, فلا جناح علیہ, تم دونوں پہ گناہ نہیں ہے, لوگوں پہ گناہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان صحیح کر لیں. تو ہم جو جائیں وہاں پر صفا مروہ اور وہاں تیز چلیں, جو بھی کر رہے ہیں ہم, وہ اللہ کی علامتیں چلی آ رہی ہیں اور آپ کریں. مگر یہ مت سمجھ کے کریں کہ حاجہ نے کیا تو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بیبلیکل کانسیپٹ ہے, وہ قرآن میں نہیں ہے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب شیخ, میرے آپ سے 2 کویشچن ہیں. نمبر 1 تو یہ, اگر جس طرح ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, ہمارے نصاب میں بھی یہ سارے یہود اور نصارہ کا ہی چکر چلا ہوا ہے کہ یہ اس طرح یہ ہو, یہ طرح, اگر ہم سے اللہ کے احکامات میں غلطی ہو جائے تو ہم اس کا صدقہ کیسے ادا کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے عید کے طور پہ, تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کا کیا مطلب؟ آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ اس کی جگہ ایک دمبا آ گیا تو اس وجہ سے ہم وہ قربانی کرتے ہیں, اور اس کی ذرا وضاحت کیجیے. صحیح ہے. دیکھیں اب یہ ہمارے معاشرے میں جو ان کے 2 سوال ہے, میں اگر کسی کو ایک تو یہ پوچھیں کہ اگر فرض کے کوئی احکامات سے غلطی ہو جائے, جیسے ہم غلط سمجھ رہے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیں, تو صدقہ کس طرح دیا جائے؟ صدقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے صدقہ دو, یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے نا. دوسرے جو ہے ایک اور دوسری چیز جو آپ نے سوال کیا, جو قربانی ہم کرتے ہیں عید الفطر یعنی بقرعید میں, اور مسجد رام کے پاس بھی وہاں پر قربانی ہو رہی ہے, اس کا آپ کا سوال کریں جو وہ یہی کہا جاتا ہے نا, جی ہاں, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے جو بکرا وہ دمبا آ گیا تھا تو ہم اس کی, نہیں وہ جو میں نے پڑھا نا آپ کو بائبل وہی بتاتے ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے ایسا باندھا اور آپ پہ پٹی باندھی, وہ تو غلط تھا, لیکن اب یہ قربانی قرآن میں کیا ہے؟ ہاں صحیح ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلے میں بتاؤں کہ ایک بیبلیکل, اگر بائبل میں یہودی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اگر وہ ان کا کوئی غلطی کرتا ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, لیویٹیکس اس کا نمبر ہے 7 اور اس کی ورس 2, جس جگہ صوتی قربانی کا جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں اور اس کے خون کو ذبح کر کے چھڑک دیں. تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک بکرا کاٹ دیں, اس کی گردن کاٹ کے خون بھی چھڑک دیں جہاں, یہ تو ان کا ہو گیا. قرآن مجید میں سورہ المائدہ 589 آیت ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ دائنے صحیح سے لغو میں بے مقصد باتوں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا, لیکن جو تم دائنے یا صحیح سے گرہ لگا لو گے اس پر تمہاری گرفت ہو جائے گی. اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا, اور جو تم اپنے اہل خانوں کو اوسطاً کھلاتے ہو, اور ان کو لباس پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرانا. پس جو یہ نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے.
یہ کفارہ تمہارے دائنے سیدھے کے جواب میں حلف اٹھا لو اور اپنے دائنے سیدھے کی حفاظت کرو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. تو اس قرآن میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہم بکرا نہیں حلال کر رہے، ہم بلکہ 3 دن کے یا تو روزے رکھیں یا کسی غریب 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں. مطلب کسی کو فائدہ نقصان، آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو ایک کام آپ سے غلط ہو رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کا کفارہ جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. غریبوں کو صدقہ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، 10 آدمیوں کو کپڑے پہنائے، اپنی اوسط جو خود پہن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کو اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن کے روزے سے یا کسی کو آزاد کریں. تو یہ جو کہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جان بچ جائے، جان، ان کا کانسیپٹ، یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر جیسے ابراہیم علیہ السلام تو اسحاق کو ذبح کر رہے تھے اور جان بچ کے وہ آ گیا دمبا، تو اللہ نے جان بتا دی اسحاق کی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جان بچ جائے تو آپ صدقہ دے دیں، جلدی سے اپنے پہ اتاریں، بکرا اتاریں، کالی مرغی اتاریں، کچھ نہ کچھ. مطلب اللہ تو جان جب لے گا وہ لے لے گا. اب آپ آئیے، آپ کا سوال دوسرا بقرعید پہ. دیکھیے بقرعید پہ یہ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سورہ البقرہ 2:196 آیت ہے. میں تھوڑا پڑھوں گا کیونکہ بہت لمبی آیتیں ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اللہ کے لیے عمرہ اور حج کرو، پس اگر تم گھر جاؤ تو جو آسانی سے ہو ہدیہ میں سے دو. یعنی جب بھی ہم حج عمرہ کرنے جائیں گے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پہلے تو یہ سمجھیں حج کو کرو، حج کو پورا کرو عمرہ کے ساتھ. اور اگر تم نہ جا سکو، گر جاؤ، یعنی میں حج پہ نہ جا سکا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کسی وجہ سے میں گر گیا، میں نہیں جا سکا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو میں ہدیہ دے دوں. تو فدیہ نہیں ہے یہ میری زندگی کا، میں حج پہ مجھے جانا چاہیے تھا تو میں یہاں ہدیہ دے رہا ہوں. تو یہاں اب وہ ہدیہ جو ہے، یہاں تو ہدیہ لکھا ہے گفٹ، ہدیہ کے معنی گفٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ سمجھا دیا یہ ہدیہ جو ہے، یہ جو قربانی کے جو بکرے ہیں یہ سب یہ ہیں، مگر قربانی سے ریلیٹڈ نہیں، وہ ہدیہ ہے. آپ اس کو ذبح کریں گے، ہدیہ دیں گے اللہ کو. آپ سمجھیں، وہ تقویٰ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ، آپ فدیہ نہیں کر رہے. وہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ حج صورت ہے اس کی 22 کی 28 اور 37 میں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تاکہ اپنے فائدے کے لیے وہ گواہ ہوں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرو، اور جو رزق اس نے انہیں مویشیوں سے دیا پس کھاؤ، اور برے حال والے فقیر ضرورت مند کو بھی کھلاؤ. تو حج پہ اگر میں جا رہا ہوں تو وہاں قربانی کر رہا ہوں، قربانی لفظ کہہ رہا ہوں مگر مطلب عادت پڑی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے میں نے ہدیہ دیا اللہ تعالیٰ کو. کعبے کا ہم نے ایک ہدیہ دیا، وہاں جا کے اللہ کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ گفٹ ہے، وہ فدیہ نہیں ہے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں دے رہے آپ. میں وہاں پر ہدیہ دینے جا رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ خوشی میں آپ نے، اللہ نے آپ کو وہاں بلایا اللہ کے گھر پہ، تو آپ وہاں جا کے ہدیہ دیں گے. اور ہدیہ اللہ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہ ہیں یہ مویشی، انعام جو ہے. آپ یہ نہیں جا سکتے مارے کہ آپ 1000 روپے دے دیں یا ڈالر دے دیں. آپ نے بکرا جو گائے یا اونٹ، یہ مویشی جو ہیں وہی دینا دیا. اب جو لوگ وہاں نہیں جا سکے، گھر گئے، وہ یہاں دے دیں. دونوں طرح ہے، دونوں. تو یہ ہم ہدیہ دیتے ہیں، ناٹ فدیہ. ہم اپنی جان کا فدیہ نہیں، جان تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی زندگی میں سیکریفائس کرنی ہے. تو یہودیوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی جان بچ جائے آپ کی کسی وجہ تو آپ فدیہ دیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر روزہ رکھو، نہیں رکھ رہے تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ ہے. مطلب یہ فدیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ اگر وہاں نہیں جائیں تو آپ فدیہ دیں. وہ کہہ رہے ہدیہ یہاں بھی دو اللہ کو اور وہاں بھی ہدیہ کو دو. تو وہ کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آگے ایک اور آیت ہے اس میں، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. ہرگز ان مویشیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. ہم گوشت جب ذبح کر کے پہنچا رہے ہیں اللہ کو پہنچے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ان مویشیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تم سے تمہارے تقوی جو تم رکھ کے کر رہا ہو وہ پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے ان کے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان جانوروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور احسان کرنے والوں میں خوشخبری دے دو. تو یہ 2-3 آیتیں سے یہ پتہ چلتا ہے جو حج پہ جاتا ہے
وہ وہاں ہدیہ دے. تو ذبح کرنا مویشیوں کو اللہ کو ہدیہ دینا ہے. جو وہاں نہیں جا سکتا اس کی کسی یہاں گھر جائے تو یہاں ہدیہ دے دے. یہ دونوں جگہ ہدیہ ہے اور یہ مویشی ہیں. لیکن قربانی یعنی جان بچنے کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہے. وہ بائبل میں ہے, بائبل میں اس کی پریکٹسز ہیں. السلام علیکم. یہ وہاں سے اچھا, میرا جو سوال ہے وہ سورہ فتح 47 اس کی 27 آیت سے ہے کہ اللہ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تم امن کے ساتھ داخل ہو اپنے سر منڈواتے ہوئے. تو یہ مطلب صرف مردوں کے لیے کہا گیا ہے یا عورتوں کے لیے, مطلب تمام انسانیت کے لیے؟ نہیں تو عورت مرد دونوں جا رہے ہیں نا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو سر کا منڈوانے کا ذکر ہے وہ تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے, ایڈریس کیا ہے مرد عورت کو. تو وہاں پر جتنے بھی سسٹم بنے ہوئے ہیں وہاں پر مرد جا کے تو باربر شاپ پہ جا کے کروا لیتے ہیں. تو عورتوں کا سوال یہ آ جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر عورتیں جو ہیں وہاں کوئی وہ تو ہیں باربر شاپ عورتوں کے تو ہے نہیں کہ وہ وہاں کیسے بال کٹوائیں, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ باہر جا کے باربر شاپ سے وہ تو ان کے جو ساتھ ان کے وہ ہیں نا محرم ابا حضور جو لے گئے آپ کو, وہ بال کی چوٹیاں پکڑ کے شور کر دے. یہ لوگ تو خالی مطلب لٹیں کاٹ لیتے ہیں بس. نہیں لٹے وٹے نہیں, وہ گنجا ہونے کا ہے. مرد کیوں گنجا ہو رہا ہے؟ تو مطلب جو اگر نہیں کر رہی خواتین تو ان کا خواب پورا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ظاہری بات ہے. وہ اتنی میں کہتا ہوں اتنی دور جائے آدمی اور بال نہ کٹوائے تو پھر بات کیا ہوئی. دیکھیں آپ خود سوچیں کہ آپ دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے, وہاں پر قرآن میں ایک آیت ہے جب داخل ہو تو باقاعدہ کہو حتتن, ہم ذلیل ہیں, بالکل ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. اور حقیقت یہ بال اللہ کی نظر میں کیا جب دوزخ میں ڈال دے گا تو بال کس کو دکھائیں گے آپ جب اللہ تعالیٰ. تو یہ سمجھیں مانا کہ اللہ نے عورت کو زینت بنایا, خوشنو بنایا, اس کے لیے بال بہت ہی اس کے لیے ایک وہ ہے خوبصورتی کی ایک وہ ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے, افسوس تو نہیں مگر میں بتا رہا ہوں, آپ سوچیں لوگ عورتیں یہ سوچیں کہ یہ عیسائی جو غلط دین پر ہے وہ گنجی ہو جاتی ہے عورت. سسٹر اور نن برہمنز ہیں وہ کون سے پیلے کپڑے کے وہ ہوتے ہیں نا بدھسٹ, ان کی عورتیں گنجی ہو جاتی ہیں, سادھو ٹائپ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وہاں جاؤ تو گنج ہو جاؤ تو نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھیں ایک بات کہہ رہا ہوں. لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ آرام سے ہو جاتی ہیں عورتیں, اور ایکٹنگ کرنے کے لیے ہو جاتی ہے. تو اور اگر آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس نوازے اور آپ گنجی ہو جاتا ہے, آپ یقین بہت اچھی خوبصورت چہرہ فریش ہو جاتا ہے. مجھے ویسے بھی شوق ہے. ہاں شوق ہے. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ مستثنیٰ ہیں عورتیں, کہ عورتیں جو ہیں گنجی نہ ہوں. جیسے نماز کے لیے قانون ہے, حج کا ہر قانون مرد اور ساتھ ساتھ ہے, سوائے جب عورت کو جب سنگل آؤٹ کرے گا وہ الگ بتا دے گا, جیسے مینسٹریشن سائیکل کا بتا دیا. ادروائز سارے لاء ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. زکوٰۃ دو تو عورت مرد ساتھ ہے, نماز پڑھو تو عورت مرد ساتھ ہیں, مطلب ان کو قانون چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات. اور جب اس کو اگر فرض کو اللہ کو بتانا تھا کہ عورتیں نہ کٹوائیں تو وہ مستثنیٰ کر دیتا عورتوں کو. ایسا اس نے کہیں کیا نہیں ہے. تو جو بھی جا رہا ہے سب کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا لیکچر سننے کے بعد جی کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں, ہاں, جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا, جو بھی مذہبی علم جو ہمیں دیا, وہ جو زیادہ سمجھدار تھے, وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے. جی, اور وہ کچھ غلط سا لگ رہا ہے. جی جی. تو اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیے بات سنیں, ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا بیسک مین یا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دادا یا ان کو میں وہ کروں کہ وہ غلط تھے اور اس بات میں خوش ہو جاؤں, استغفر اللہ. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی, جو چلے گئے. تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے تم کماؤ گے, ولا تسألون عما کانوا یعملون, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات سمجھے, قرآن میں ایک آیت ہے وَإِذَا, سورہ بقرہ 2:170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا,
تو وہ کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں جو ہمارے آباء و اجداد نے پایا. اب اللہ بتا رہا اولو کانا آباؤہم لا یعقلون, اگر کہ ان کے آبا عقل نہیں رکھتے تھے, شیعہ ولا یہتدون, وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے. تو ایسے ضرور ہو سکتے ہیں, ہمارے باپ دادا ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں ہدایت نہیں پہنچی یا اب ان کے پاس وہ عقل نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بری جمع کر دے گا ان کی. آپ کو جب اللہ کی, جب یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ ان کے پاس وضاحت, جب کہا جاتا ہے اتباع کرو جو نازل ہوا, جو آیا ہوا, جو ہم پہ آیا ہوئی, جو بات سمجھ آئی, تو ہمیں تو وہ سمجھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے جو ہمارے پہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایکسکیوز کہنا کہ ہمارے باپ دادا, تو باپ دادا لگا ہے ان کے پاس ہدایت نہیں پہنچی تھی یا ان کے پاس عقل نہیں تھی, تب بھی آپ وہی فالو کریں گے. تو بہت سے ہمارے آباء و اجداد تک ہو سکتا ہے یہ میسج پہنچا نہیں ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ہم یہ خالی کہہ کے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا تھا اور ہم اس پہ جکڑے رہے ہیں اپنے کو. ہاں صحیح ہے. تو اور سوال ختم کر رہے ہیں, تو یہ ادھر آپ. جزاک اللہ خیر جناب محمد شیخ. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی تقریب کا اختتام ہوتا ہے. ہم اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.